بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، بعض اوقات کہتے ہیں سی ٹی کرا لیں، تو الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ سی ٹی اسکین کرنے کے لیے جو ہے مریض کو عام طور پر ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کنٹراسٹ، اور اس کی ٹیکہ لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایکس رے لیے جاتے ہیں سی ٹی اسکین تو اس میں واضح طور پر جسم کے اعضاء نظر آ جاتے ہیں، اور اس طرح بیماری کے ڈائگنوسس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات سی ٹی اسکین کچھ چیزوں کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا، خاص طور پہ اگر آپ کی اسپائن میں کوئی تکلیف ہو یا پھر دماغ کا معائنہ کرنا ہو، تو اس سلسلے میں پھر کون سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر امت الشافی سمیع صاحبہ موجود ہیں، اور ہم دونوں مل کے بات کریں گے کہ جب ہم ہسپتال میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر مختلف قسم کے ٹیسٹ بتاتے ہیں یا اسکریننگ کرانا بتاتے ہیں، تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کیوں کرائی جاتی ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں، بعض اوقات کہتے ہیں سی ٹی کرا لیں، تو الٹرا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹرا ساؤنڈ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے کہ جسم کے مختلف حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ریڈیشن یا شعاؤں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کو کرنے کا طریقہ بہت سادہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک جیلی ہوتی ہے جس کو ہلکا سا گرم کر کے جسم کے اس حصے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے جہاں پہ کہ ٹیسٹ کرنا ہو، اور اس کے بعد مشین سے ایک پروب ہوتی ہے جس کو آپ کے سونوگرافر جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے اس جسم کے حصے پہ رکھتے ہیں، اور اسکرین پہ، کمپیوٹر کی اسکرین پہ وہ جسم کے حصے کا اندرونی حصہ دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی بیماری ہو تو وہ اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو الٹرا ساؤنڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے جو بہت تیزی سے جسم کے اندر جاتی ہیں، لیکن وہ دوسری ایکس ریز کی طرح سے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ الٹرا ساؤنڈ جو ہے عام طور پہ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں اس کو کرنے میں، اور اس کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے۔ عام طور پہ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ اسکرین پہ جہاں پہ انہیں بیماری کا خدشہ ہو اس کی ایک تصویر لے لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی دوسرا شخص اسے دیکھنا چاہے اور اس کو دوبارہ سے اسیس کرنا چاہے تو انہیں پتہ ہو کہ کس جگہ پہ وہ بیماری کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا الٹرا ساؤنڈ بچوں کے لیے سیف ہے؟ جی بچوں کے لیے بھی سیف ہے، اور خواتین کے لیے بھی سیف ہے، پریگننٹ خواتین کے لیے بھی سیف ہے، بلکہ پریگننسی کے ڈائگنوسس اور بچے کی گروتھ جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے ہی میئر کی جاتی ہے، اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں؟ اس کے بظاہر کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات ڈاکٹر ہمیں ایک ٹیسٹ بتاتے ہیں جس کو سی ٹی اسکین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں جسم سے خاص قسم کی شعاعیں گزاری جاتی ہیں۔ جب یہ شعاعیں جسم سے گزرتی ہیں تو اس سے جسم کے مختلف اعضاء صاف نظر آنے لگتے ہیں، اور اگر کہیں بیماری ہو تو وہ بیماری شعاعوں کو مختلف طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہے، اور یہ اس طرح بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ سی ٹی اسکین خاص طور پہ مفید ہے اگر ہم پھیپھڑوں یا جگر یا پیٹ کے اندر کی آنتوں کی کسی بیماری کو دیکھ رہے ہوں۔ تو سی ٹی اسکین کیسے کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ سی ٹی اسکین کرنے کے لیے جو ہے مریض کو عام طور پر ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کنٹراسٹ، اور اس کی ٹیکہ لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایکس رے لیے جاتے ہیں سی ٹی اسکین تو اس میں واضح طور پر جسم کے اعضاء نظر آ جاتے ہیں، اور اس طرح بیماری کے ڈائگنوسس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ لیکن سی ٹی اسکین کرنے سے پہلے ضروری ہے انجیکشن دینے کے لیے کہ مریض کے گردے جو ہیں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوں، اس لیے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بلڈ ٹیسٹ کیا جائے جس میں کہ مریض کے گردوں کی کارکردگی یا رینل فنکشن ٹیسٹ دیکھے جائیں، اور اگر وہ مناسب حد تک نارمل ہوں تو پھر سی ٹی اسکین میں کنٹراسٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نہ ہوں تو اس صورت میں بغیر کنٹراسٹ کے بھی سی ٹی اسکین کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب ناظرین اکرام، سی ٹی اسکین کرنے سے پہلے مریض کو کہا جاتا ہے کہ 4 گھنٹے کے لیے کچھ نہ کھائے،
फिर मरीज़ को एक ख़ास किस्म के बेड पे लिटाया जाता है। बेड जो है वो एक टनल के थ्रू जाता है जिसमें कि रेडिएशन से जिस्म के अंदर के तमाम आज़ा की पिक्चर या तस्वीर ली जाती है। तो खाना ना खाने की वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता टनल के अंदर उबकाई आए तो फिर मरीज़ को तकलीफ़ ना हो। इसके साथ साथ एक बाज़ औक़ात CT स्कैन कुछ चीज़ों के लिए हेल्पफुल नहीं होता, ख़ास तौर पे अगर आपके स्पाइन में कोई तकलीफ़ हो या फिर दिमाग की कोई वजह, दिमाग के अंदर का मुआयना करना हो, तो इस सिलसिले में फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए एक और टेस्ट किया जाता है जिसे MRI स्कैन कहते हैं या मैग्नेटिक रेजोनेंस स्कैन कहते हैं। इसमें जो एक्सरे की रेडिएशन है या तापकारी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसमें मैग्नेटिक जोन बनाया जाता है। तो इस टेस्ट के लिए मरीज़ को जो है हमें उससे सवालात पूछने पड़ते हैं टेस्ट की वो दरख्वास्त देने से पहले, क्योंकि अगर मरीज़ के जिस्म में कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल हो या बाज़ और लोगों में पेस मेकर का इस्तेमाल होता है या उनके जिस्म में कोई फॉरेन बॉडी हो, तो उस सूरत में मरीज़ का हम MRI स्कैन नहीं कर सकते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि MRI स्कैन जो है वो मैग्नेटिक स्कैन है, वो मकनातीसी क़ुव्वत से पिक्चर ली जाती है। तो अगर पेस मेकर हो वो मेटल से होता है, कॉक्लियर इम्प्लांट हो तो उसमें मेटल होता है। अगर मरीज़ ने कोई वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया हो तो बाज़ औक़ात श्रैपनल्स उसके जिस्म के अंदर रह जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मेटल होती हैं, तो वो फिर उनके साथ MRI जो ठीक नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इकराम, जब MRI किया जाता है तो उसमें अगेन मरीज़ को एक ट्रॉली पे लिटाया जाता है और उनका जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता एक टनल के नीचे गुजारा जाता है। अब चूँकि ये मैग्नेट का काम है जो कि ज़ोर ज़ोर से चलता है, तो उससे बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। बाज़ औक़ात उसको ठाई 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 की आवाज़ें आती हैं, मरीज़ उससे घबरा जाते हैं। उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। जब MRI स्कैन हो रहा हो तो बाज़ मरीज़ों को ये डॉक्टर और नर्सें ऑफ़र करती हैं कि वो कानों पे थोड़े से मफ़्स पहन लें और अगर कोई म्यूज़िक या कुछ नज़में सुनना चाहता है स्कैन के दौरान तो वो भी कर सकते हैं। अगर सर का स्कैन हो रहा हो तो बाज़ औक़ात मरीज़ उसको मुश्किल पाते हैं, क्योंकि उसमें उनकी आँखों को भी कवर कर दिया जाता है और उसे टनल से गुजारा जाता है। लेकिन मस्कुलोस्केलेटल यानी कि हड्डी जोड़ को देखने के लिए और न्यूरल सिस्टम को देखने के लिए MRI बहुत ही काबिल और हेल्पफुल टेस्ट है। डॉक्टर साहिबा, बाज़ औक़ात मरीज़ों को कहा जाता है कि आप एंडोस्कोपी करा लें या कोलोनोस्कोपी करा लें, वो क्या चीज़ है? जी, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कैमरे की मदद से इंसान की आंतों और उसके मैदे का मुआयना किया जाता है। तो कैमरा जो होता है उसे एंडोस्कोप कहते हैं। उसको अपर GI यानी कि ऊपर के हिस्से यानी मैदे या लोअर GI जो कि निचले हिस्से का मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके में कोई ताबकारी का इस्तेमाल नहीं होता, कोई रेडिएशन नहीं होती, मरीज़ को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। मरीज़ थोड़ा बाद दफ़ा घबरा भी जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से बेदार होते हैं और जो भी एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं वो उनके साथ बात करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। आमतौर पर ये भी 15-20 मिनट से आधे घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो जाता है और अगर ज़रूरी हो तो उसी वक्त बायोप्सी भी ले ली जाती है। तो एंडोस्कोपी करने के लिए नाज़रीन इकराम एक ख़ास किस्म की ट्यूब इस्तेमाल की जाती है जिसमें कि रोशनी जो है वो बाहर से लेके जिस्म के अंदर तक शाइन करती है, ताकि एंडोस्कोपी जो कर रहा है उसको पूरी तरह अंदरूनी आज़ा के बारे में नज़र आ जाए और अगर कोई बीमारी हो तो उसके बारे में पता चल जाए। तो एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के ज़रिए बीमारियों का पता चल जाता है और इससे बीमारियों का इलाज करना आसान हो जाता है, जबकि बीमारियां बहुत ही जल्दी स्टेज की हों। डॉक्टर साहिबा, एक टेस्ट होता है, हमें बाज़ का डॉक्टर बुलाते हैं कि साल में एक टेस्ट करवा लें, वेलबींग टेस्ट करवा लें, वो उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो क्यों किए जाते हैं?
عام طور پر ویل بینگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد جی پی جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں، دعوت بھیجتے ہیں کہ آپ آ کے کرائیں. اس میں عام طور پر ایک نرس جو ہیں وہ آپ کا وزن دیکھتے ہیں، آپ کی قد دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے، یعنی کہ آپ کے وزن جو ہے وہ آپ کے قد کے مطابق ہے یا آپ موٹاپے کی طرف مائل تو نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جس میں ایک ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ HB1C ہوتا ہے، جو کہ ذیابیطس کی ڈائگنوسس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور کچھ بیسک بنیادی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں کہ فل بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، جس میں کہ آپ کے خون کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہیموگلوبن کتنی ہے، گردوں کا اور جگر کے جو فنکشن ہے اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو کولیسٹرول بھی ٹیسٹ کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اگر یہ مناسب سمجھیں تو باس کر لیتے ہیں. اچھا جی، تو یہ ٹیسٹ جو ہیں ہر سال کیے جاتے ہیں بیس لائن کے بعد، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان ٹیسٹ میں ہر سال کوئی تبدیلی ہو رہی ہو تو پھر اس کے بعد علاج کے معالجے میں آسانی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، برطانیہ میں اسکریننگ آفر ہوتی ہے مریضوں کو، کس کس چیز کی اسکریننگ ہوتی ہے اور وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ جی، برطانیہ میں الحمدللہ ہیلتھ سسٹم بہت مریضوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے استفادے کا باعث بنتا ہے. اسکریننگ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کہ مریض کے کسی بھی علامت ظاہر ہونے سے پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک تو آنتڑیوں کے کینسر کے لیے اسکریننگ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ چھاتی کے کینسر کے لیے خواتین میں، پروسٹیٹ کے کینسر کے لیے مردوں میں، اور اسی طرح سروائیکل کینسر کے لیے بھی خواتین میں کی جاتی ہے، جس کے لیے ان کو ایک انویٹیشن یا دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، اور اس پہ جب وہ مقررہ دن پہ جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں پروسٹیٹ کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، چھاتی کے کینسر کے لیے جو ہے وہ ایکس رے یا میموگرام کیا جاتا ہے، آنتڑیوں کے کینسر کے لیے جو ہے وہ ایک ان کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے پخانے کا اسپیسیمن بھیجیں جس کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر اس میں خون یا کینسر کے سیل نظر آئیں تو مریض کو اینڈوسکوپی یا کولونوسکوپی کے لیے بلایا جاتا ہے. اسی طرح پروسٹیٹ کے کینسر کے لیے بھی خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ تو لگتا ہے کہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی ناظرین اکرام، ہماری صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تو اپنے نفس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. قیامت والے دن ہمیں اس نعمت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب ڈاکٹر ہمیں اپوائنٹمنٹس کے لیے بلائیں تو ہم ان کے پاس پوری معلومات کے لیے جائیں. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے خاندان میں کون سی بیماریاں ہیں، جیسے دل کی بیماری، ہائی کولیسٹرول، کینسر کی بیماری. ساتھ میں ہم یہ بھی پتہ کر کے جائیں کہ ہم کون کون سی دوائیاں لے رہے ہیں. اپنی دوائیوں کی لسٹ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کس دوائی کو ہم نے زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ بلڈ تھنرز پہ ہیں یا خون پتلی کرنے والی بیماری پہ ہیں تو اپنے ساتھ ایک کارڈ رکھیں اور ضرور دوسروں کو جلدی سے بتا دیں کہ آپ بلڈ تھنرز پہ ہیں، تاکہ آپ کا صحیح طریقے سے جو بھی علاج ممکن ہو وہ کیا جائے اور اس میں کوئی بد احتیاطی نہ ہو. ڈاکٹر شافی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنی معلومات دی. الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ بعد میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. HRT ایبریویشن ہے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کا. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک خاص عمر کے بعد عورتوں کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہارمونز عورتیں پروڈیوس کرتی ہیں، ایسٹروجن اور پروجیسٹرون، وہ بھی جسم میں کم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ عورتوں میں مینوپوز کی وجہ سے بہت سارے سمپٹمز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات عورتوں کا موڈ بہت بدل جاتا ہے. اور ایک بات جو خاص طور پہ ہوتی ہے کہ کوگنیشن، سمجھ عورتوں کی بعض اوقات تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی.